بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ واولیاء امتہ وعلماء ملت اجمعین صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج شعبان المعظم کی 16 تاریخ ہے چاند کی، اور آج بروز منگل۔ آج 16 سے لے کر 20 یا 21 چاند کی تاریخ کے اعتبار سے حیدرآباد دکن کی مایہ ناز شخصیت، جنہیں حیدرآباد کے چپے چپے میں لوگ جانتے ہیں، جو پہچانتے ہیں، جن کا نام قطب الاقطاب حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آج ان کا عرس شریف کا آغاز ہو چکا ہے، اور 758واں عرس شریف ہے، یعنی کہ 750 سال ہو چکے ہیں جو حضرت کو اس دنیا سے تشریف لے جا کر۔ حضرت کی جو تاریخ ولادت و جو پیدائش ہی ہے، جو عراق کے ایک قصبہ، ایک گاؤں میں سبزوار میں آپ کی ولادت ہوئی وہاں پر، اور آپ نے علم دین اور علم تفسیر، علم حدیث اور علم دین کو حاصل کرنے کے بعد، اور آپ نے جب روحانیت کا جب سفر طے کیا، اور روحانیت کی منزل کو جب آپ نے حاصل کرنے کے لیے، جو آپ کے پیر و مرشد ہے، آج بھی آپ کے دربار پہ حضرت کی بارگاہ میں آپ کے پیر و مرشد کا نام لکھا ہوا موجود ہے، حضرت سیدنا شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روحانی سفر کو آپ نے طے کیا اور مقام منزل تک آپ پہنچے۔ یہ بابا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پیران پیر غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ پیران پیر غوث اعظم نے ان کو علم لدنی اور علمی اور روحانی سفر کو بھی آپ نے طے کروایا تھا۔ یہ تو ڈائریکٹلی ایک واسطے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان بھی آپ کو ملا ہے۔ بابا صاحب جو بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ سہروردیہ سے بھی آپ منسلک ہیں، اور سلسلہ سہروردیہ جو ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، یا ان کے چچا سے بھی شروع ہوتا ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے عراق سے سفر کرتے ہوئے، یعنی کہ بحکم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر یہ حکم دیا کہ آپ ہندوستان تشریف لے جاؤ، حیدرآباد دکن تشریف لے جاؤ، تو آپ نے اپنے متعلقین، اپنے دوست اور اپنے مریدوں کو، اپنے بھائیوں کو لے کر 40 سے یا 60 یہ قافلہ جب قافلے کی شکل میں عراق سے نکلتا ہے، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے مختلف مقامات پر، جو مہاراشٹر ہو یا دلی کی سرزمین پر، یہ مختلف جگہوں پر آپ سفر کرتے ہوئے، وہاں پر کچھ دن رہائش رہی آپ کی، وہاں پر آپ کا قیام رہا، پھر وہاں سے آپ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے حیدرآباد دکن کے اندر، جو جنوب کی جانب پر آپ کا مزار پر انوار موجود ہے، تو وہاں پر اس پہاڑی پر آپ تشریف لائے تھے۔ جس وقت آپ جب تشریف لائے تھے، اس وقت کا ماحول ہی بڑا ہی الگ تھا، کفر اور شرک کا وہ ماحول تھا، جہاں پر دور دور تک اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اللہ والے جہاں پر بھی قدم رکھتے ہیں تو وہاں برکتیں، رحمتوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اس ماحول کو، اس فضا کو بھی پر نور بنا دیتے ہیں، کیونکہ جہاں کہیں بھی اللہ کا ولی، ذکر کرنے والا اللہ کا ولی جب کسی زمین پہ قدم رکھتا ہے، کسی پہاڑ پہ بھی قدم رکھتا ہے، تو پھر وہ پہاڑ، وہ زمین بھی خوش و خرم ہوتی ہے کہ اللہ کا ولی یہاں پر آیا ہے، اب ہم اس سے سیراب بھی ہوں گے، اب ہم اس کے ذکر سے بھی ہم خوش و خرم ہوں گے۔ جس وقت آپ وہاں پر تشریف لائے تو وہاں پر ماحول کچھ کفر اور شرک کا تھا، اور یہ بھی آتا ہے کہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ گوشت پر بھی، گائے کا گوشت کھانے پر بھی پابندی تھی، تو کاٹنے پر بھی کچھ ایسا
ملتا بھی ہے، لیکن حضرت نے جب وہاں پر تشریف لائے تو حیدرآباد دکن کے اس علاقے میں بھی حالات سازگار ہوئے، تو حضرت نے یہاں پر آ کر بڑی آسن اور پیاری گفتگو کے طریقے سے حسن و سلوک کے انداز کو اپنایا، اور میٹھی گفتگو اور آپ کی گفتار کو دیکھ کر غیر مسلم بھی آپ کے گرویدا ہو گئے۔ جس وقت آپ پہاڑی پر آپ نے اپنا مسکن بنایا، یہاں پر آج بھی حضرت کی مزار کے پیچھے ایک مقام ہے، وہاں پر آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور جب صبح کا وقت ہوتا تو لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں کسی کو کسی طرح کی بیماری اگر ہوتی یا کوئی کسی امراض میں مبتلا ہوتا تو آپ کے پاس آتا، تو آپ صبح اٹھ کر سب کے لیے دعائے خیر بھی کرتے اور ان کے لیے آپ یعنی کہ پڑھ کر دم بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت وہاں پر موجود تھے تو آپ اتنے ذکر و اذکار میں مصروف اور مستغرق ہوتے کہ آپ کے ذکر سے جو بازو اسی پہاڑ کے دامن میں کچھ فاصلے پر ایک مندر تھی جو آپ کے ذکر سے ٹھہر نہیں سکی، تو آپ کے ذکر سے اتنی ذکر کی اتنی گرمی تھی اور ذکر کا وہ برکت وہ رحمت تھا کہ اس ذکر سے وہ مندر ٹھہر نہیں سکی، تو لوگوں کے غیر مسلموں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ مسلمان جو آئے ہیں کہ یہ انہی کا کام ہوگا کہ ہماری اس مندر کو گرا دیا ہے، لیکن حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت کے وہ ذکر سے وہ خود بخود ہی گر گئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے آ کر حضرت سے پوچھا کہ یہ مندر کو ہمارے کس نے گرایا ہے، تو کتاب میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت نے کہا کہ تم خود اپنے اس بدھ سے جا کر پوچھو جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ جب اس سے جا کر پوچھا گیا تو اسی نے گویا ہو کر کہا، یہ بھی حضرت کی کرامت ہے، کیونکہ بدھ جب ہوتا ہے تو کلام نہیں کرتا ہے، قرآن کے اندر جا بجا ہے کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو تو نہ ہی وہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، نہ ہی تم سے کلام کرتا ہے۔ لیکن یہ بابا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی یہ کرامت ہے کہ آپ نے کہا کہ اس سے جا کر پوچھو جس سے گر گیا ہے۔ جب اس سے جا کر پوچھے تو گویا ہو گیا، کہا کہ میں کسی نے مجھے نہیں گرایا ہے، بلکہ حضرت کے وہ جو ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اس ذکر و اذکار کی آواز سے میں گر جاتا ہوں۔ تو وہاں سے اٹھا کر چندرن گٹا اس پہاڑی پر کچھ فاصلے پر چندرن گٹے کی کچھ چوراہے سے آگے اوپر اونچی پہاڑی پر اس کو وہاں پر رکھا گیا، یہ بھی کتاب میں لکھا جاتا ہے۔ تو حضرت کے بہت سارے ایسے کرامات ہیں، اور حضرت ایک مرتبہ ایک غیر مسلم جو ہے آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، کہا کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ پہلے مسلمان ہونا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ داخل اسلام ہوں گے تو میں آپ کو مرید کروں گا۔ تو اس نے ایک شرط یہ بھی لگائی کہ مجھے پینے کی عادت ہے، شراب پینے کی عادت ہے، اگر آپ اس کی اجازت دیں تو میں آپ اسلام میں داخل اسلام ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے ایک حکمت عملی کے تحت آپ نے یہ حکم دیا ہے، حالانکہ شراب حرام ہے شریعت میں اور اسلام میں حرام ہے، لیکن حکمت کے ذریعے سے آپ نے اس کو دین اسلام میں داخل کرنے کے کیسا طریقہ آپ نے انداز کو اپنایا ہے۔ تو آپ نے جب اس کی ایجاد یعنی کہ شراب کی اجازت دے دی، اور یہ بھی کہا کہ شرط جہاں کہیں بھی میں دکھوں وہاں شراب نہیں پینا۔ تو جیسے ہی وہ اسلام میں داخل ہوا، پھر اس کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب عادت سے اور فطرت سے مجبور تھا، جیسے ہی وہ پینے کے لیے جب گیا تو جیسے ہی وہ پیالہ اٹھا کر جب پینے لگا تو پیالے کے اندر حضرت بابا صاحب قبلہ علیہ رحمت الرضوان نظر آئے، تو پیالے کو پھینک کر اس کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، تو حضرت کی بارگاہ میں حضرت کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو پھر اس کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ حضرت اپنے کمرے سے کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، حضرت تو سارا دن تو اندر ہی موجود ہے۔ تو کہا گیا کہ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میں نے جس وقت پینے کے لیے گیا تو وہاں پر پیالے میں حضرت نظر آئے، تو میں نے اس پیالے کو چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی حضرت کی کرامت ہے۔ اللہ والے کس انداز سے، کس حکمت عملی سے دین اسلام میں لوگوں کو داخل کرواتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی میں دکھوں وہاں پر تم شراب نہیں پینا ہے، لیکن وہ آخری شراب کو ترک کر دیا اور دین اسلام میں اچھی طرح سے وہ داخل اسلام ہو گئے تھے۔ یہ بھی ہے حضرت کی ایک کرامت، یہ بھی آتی ہے
ایک غیر مسلم کا بیل گم ہو گیا تھا، تو وہ بڑا اس کا گزارا ایک ہی بیل پر تھا، لیکن جب اس نے حضرت کی بارگاہ میں آیا تو سارا ماجرا سنایا، تو حضرت نے کہا کہ یہ ٹھیکری کو لے جاؤ اور اپنے کسی بت کو مانتے ہو تو اس بت کے سامنے یہ ٹھیکری کو رکھ دینا، جب اور اسے کہہ دینا۔ تو کافی دیر ہو گیا، تو اس کے بعد کافی دیر کے بعد بیل چڑھتا ہوا